اب یہاں یہ شان دیکھیں اور پھر کربلا کا میدان دیکھیں کہ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نانا جان کی امت کو کیا سبق دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے۔ حاضرین محترم، یہاں میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید پلید سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا، کوئی مفادات کی جنگ نہیں تھی، بلکہ وہ دین کا معاملہ تھا، وہ قرآن کا معاملہ تھا، وہ حضور کے نظام کا معاملہ تھا۔ یہ اس دین کا معاملہ تھا جس کے لیے حضور نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آپ جلوہ گر ہوئے۔ یہ اس دین کا معاملہ تھا جس کی خاطر غزوہ بدر رونما ہوا، جس کی خاطر احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس کی خاطر حضور کو پتھر مارے گئے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ یہ اس دین کی بات تھی۔ جب اس دین کی بات آئی تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ پھر آپ نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، دنیا میں بڑی بڑی قربانیاں دینے والے آئے، لوگ اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنے مال قربان کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربانیاں کرتے ہیں، لیکن جس قربانی کا جو معیار ہے وہ امام حسین نے مقرر کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو قربانی کا رنگ امام حسین کی قربانی میں نظر آتا ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا، کہ یہاں ایسی قربانی دی ہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر کے کہا جا رہا ہے مولا تو حسین سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی سیاسی مفاداتی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جب یزید کی بیعت کا معاملہ آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 باتیں کہیں جو قیامت تک آنے والے ہر حضور کے امتی پر عمل کرنا لازم ہے اور ان کو سوچنا لازم ہے۔ جو امام حسین کے نعرے لگاتا ہے، جو امام حسین کی محبت کا دم بھرتا ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کے لیے مشعل راہ ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور اپنے ساتھ دوست اور اپنے ساتھ جو تعلق دار ہیں وہ کیسے رکھنے ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کیا گیا کہ یزید حکومت پر آ چکا ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ آپ مجھ سے بیعت کریں، آپ یزید کی بیعت کریں، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں ہرگز بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا، میں حسین بن علی ہرگز بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ آپ نے یزید میں 3 عیب اس وقت بتائے۔ آپ نے فرمایا انہ یزنی ویشرب الخمر ویترک الصلاۃ، فرمایا یزید میں 3 خامیاں ہیں۔ ایک خامی یہ ہے کہ وہ زانی ہے، بد کردار ہے، یزید بد کردار ہے۔ بد کردار کبھی مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا نہیں ہے، اور بد کردار کے ہاتھوں میں امام حسین کا ہاتھ جا سکتا نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَيَشْرِبُ الْخَمْرِ، دوسرا اس میں عیب یہ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، وہ شرابی ہے۔ شراب کو قرآن نے حرام کہا ہے، شراب کو اسلام نے حرام کہا ہے۔ جو شراب پینے والا ہو وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سکتا، جو شراب پینے والا ہو اس کے ہاتھوں میں امام حسین کا ہاتھ نہیں جا سکتا۔ تیسری خامی جو یزید میں امام حسین نے بتائی وہ یہ بتائی وَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ، یزید نماز کا پابند نہیں ہے، وہ بے نمازی ہے، کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، اور جو بے نمازی ہو وہ امام حسین کا لیڈر ہو سکتا نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا حکمران ہو سکتا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ جا سکتا نہیں ہے۔ یہ 3 خامیاں امام حسین نے یزید میں گنوائیں، اور اس کے بعد اپنے موقف پہ ایسے ڈٹے رہے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سر تک کٹوا دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کے بنائے لا الہ ہست حسین، کہ سر تو کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہیں دیا ہے۔ اور حاضرین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تعلیمات ہیں۔ بعض لوگ اس کو عجیب رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے یہ اقتدار کی جنگ تھی، کوئی کہتا ہے یہ مفادات کی جنگ تھی۔ نہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی، نہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، نہ یہ مفادات کی جنگ تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا۔ حق کا نمائندہ حسین بن علی تھا اور باطل کا نمائندہ یزید تھا۔
اب حق کی طرف یہ اعلان ہے کہ جو باعمل ہوگا وہی مسلمانوں کا حکمران ہوگا، اور باطل اسلام کو مٹانا چاہتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہر موقع پر ایسا ہی ہوا ہے، جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے کربلا کا معرکہ رونما ہوتا ہے۔ ایک وہ حقیقی کربلا جو امام حسین کے دور میں ہوئی، اور ایک معنوی کربلا ہے جو پہلے بھی ہوتی رہی، بعد میں بھی ہوتی رہی۔ لیکن جب جب کربلا ہوئی ہے اسلام زندہ ہوا ہے، جب جب کربلا ہوئی ہے امام حسین سے فیض لے کر مسلمانوں نے قرآن کو بھی بچایا ہے، اسلام کو بھی بچایا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بڑے بڑے مطالبات جو ہے ماننے کا کہا گیا۔ ان کو کہا گیا آپ مدینہ میں رہیں، آپ اللہ اللہ کرتے رہیں، آپ کی صاحبزادگی میں، آپ کی سجادگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لوگ آپ کو نذرانے دیتے رہیں گے، آپ مسجد میں بیٹھیں، آپ کا سیاست سے کیا تعلق ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درس دیا کہ دین اور سیاست ایک ہی چیز ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ کٹھے ہی رہیں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی خاطر، آج دیکھیں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، آپ کی بھی یہ تمنا ہے، میری بھی یہ خواہش ہے، ہر مسلمان کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ ہمارا جینا مرنا مدینے میں ہو جائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اسے مدینہ پاک میں نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، صبح شام مدینے میں گزارنا نصیب ہو جائے۔ دیکھیں مدینہ پاک کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں میرے آقا کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ مدینہ پاک کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ مسجد نبوی میں آپ ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آپ جو ہے قباء میں نماز پڑھیں تو آپ کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر جگہ وہاں فضیلت والی ہے، لیکن دین کی خاطر، قرآن کی خاطر جہاں ساری امت مدینے جانا چاہتی ہے، امام حسین نے دین کی خاطر مدینہ چھوڑا ہے۔ دین کی خاطر آپ نے مدینہ چھوڑا ہے، دین کی خاطر آپ نے مسجد نبوی چھوڑی ہے، دین کی خاطر آپ نے حضور کا روضہ چھوڑا ہے، امی جان کی مزار مبارک چھوڑی ہے، بھائی جان بھی وہاں دفن تھے، باقی خاندان وہاں ہے، صحابہ کرام وہاں ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مدینہ پاک کو چھوڑ کر اب کہیں اور جا رہے ہیں، اب کہیں اور جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے جانے کا؟ مقصد ہے دین بچانا۔ حالانکہ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملا کر جو ہے بہت بڑا لشکر تیار کر کے جا سکتے تھے، لیکن امام حسین کا مقصد اور تھا۔ آپ کو وہاں سے لوگ بلا رہے تھے کسی اور مقصد کے لیے۔ آپ کو یہ بتایا گیا آپ آئیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم مل کے دین بچائیں گے، اس لیے آپ مدینہ سے صحابہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے، صرف اپنے اہل بیت کو ساتھ لے کر گئے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام اپنا تن من دھن ان شہزادوں پہ قربان کرتے تھے۔ جو صحابہ ان کی عزت کرتے تھے، جو صحابہ ان سے پیار کرتے تھے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایک مقام سے مال غنیمت آیا، آپ جو ہے ایک دسترخوان لگایا گیا، اس پر مال غنیمت رکھا گیا، سب لوگوں کو بلایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن بھی ان میں موجود تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، ان کو مرحبا کہا، آپ نے جو ہے ان کو 500 درہم دیے۔ حضرت امام حسین کو بلایا، امام حسن کو بلایا، ان کو 1000 درہم دیے، ان کی عزت احترام کی۔ تو جب ان کو 1000 درہم دیے، بعد میں حضرت عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے عرض کی اے امیر المومنین، اے میرے ابا جان، میں تو اس وقت سے دین کی خدمت کر رہا ہوں جب یہ بچے تھے اور میں حضور کے ساتھ مل کے جنگیں کیا کرتا تھا، کفار کے خلاف لڑا کرتا تھا، جہاد کیا کرتا تھا، میری خدمات تو بہت زیادہ ہیں، مجھے 500 درہم دے رہے ہیں، ان شہزادوں کو 1000 درہم دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا تاریخی جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا بیٹے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ان کے نانا جیسا کوئی نانا لے کے آ، ان کی والدہ جیسی کوئی والدہ لے کے آ، ان کے والد جیسا کوئی والد لے کے آ، اور تو نہیں لا سکتا، اور میرے بیٹے مشورہ ہے تو ان کا مقابلہ نہیں کیا کر، کیونکہ تو ان جیسا کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں
کہ صحابہ کرام ان شہزادوں سے کتنی محبت کرتے تھے، صحابہ کرام ان شہزادوں کا کتنا احترام کرتے تھے۔